اہل بیت اطہار کی محبت یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا نا اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے ساتھ، چاہے وہ ام المومنین ام عائشہ ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام حسین ہو، چاہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، چاہے وہ مولا مشکل کشا ہو، کسی ایک فرد کے اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد درے در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ پیار، حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت، حضور کی عطرت کے ساتھ محبت، یہ تمام مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ واجب ہے۔ حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یوں ہی لازمی اور ضروری ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، جیسے نماز ادا کرنا بڑا ہی لازمی عمل ہے نا، نماز کے بغیر انسان کا دین کامل اور اکمل نہیں ہوتا، ایسے ہی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے بغیر بندے کا دین کامل اور مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جس قرآن میں نماز کے فرض ہونے کے بارے میں بتایا، حج کے لازمی اور ضروری ہونے کے بارے میں بتایا، جہاد کے بارے میں بتایا، رمضان المبارک کے روزے کے فرض ہونے کے بارے میں جس قرآن نے بتایا، اسی قرآن نے یہ کہا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیے، قل اے محبوب آپ فرمائیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں دین دیا، میری وجہ سے تمہیں ایمان ملا، میری وجہ سے تجھے قرآن ملا، میری وجہ سے تمہیں رحمان ملا، کعبہ ملا، دین ملا، ایمان ملا، تو یہ سب کچھ تمہیں دینے کے بعد تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے اقرباء کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا، میں نے پہلے گزارش کیا تھا کہ اہل بیت میں امہات المومنین بھی ہیں، حضور کے جتنے قریبی ایمان والے رشتہ دار ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، صحابہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور بالخصوص 5 تن پاک یہ اہل بیت پاک میں داخل ہیں، امام حسنین کریمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ اور مولا شیر خدا، یہ اہل بیت پاک میں داخل ہیں۔ تو یہ جتنی بھی اہل بیت ہیں سب کے ساتھ پیار کرنا، سب کے ساتھ محبت کرنا، سب کے ساتھ الفت سے پیش آنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا و من تخلف عنہا ہلک۔ فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، یعنی اس وقت جو بھی بچا حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو کے ہی بچا۔ جو سیدنا نوح کی کشتی میں اس وقت سوار نہیں ہوا طوفان نوح کے وقت، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، وہ بچا نہیں ہے۔ جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ بھلے کوئی جانور ہو یا انسان ہو، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا آپ نے فرمایا آ جا، تو اس نے کہا میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی کشتی میں بیٹھنے کی، میں نہیں بیٹھتا، ہلاک ہو گیا۔ طوفان نوح میں ہلاک ہو گیا۔ تو طوفان نوح میں صرف اور صرف وہ بچا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال وہی کشتی ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ جو کشتی میں سوار ہو گیا بچ گیا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ جس نے اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ لیا بچ گیا، جس نے چھوڑ دیا ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کے بغیر کوئی جنت جا نہیں سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا جس نے میرے حسن و حسین کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ اور یہاں پہ فرمایا ومن ابغضنی فقد ومن احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ ان کے ساتھ جس نے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور ان کے ساتھ جس نے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی۔ ان کا بغض، ان کی دشمنی میرے ساتھ دشمنی ہے۔ تو اب بھلے کوئی بھی ہو، وہ سنیوں میں ہو، وہ شیعوں میں ہو، دیوبندیوں میں ہو، وہابیوں میں ہو، کوئی بھی ہو، جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھی وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا۔ وہ اہل بیت بھلے حضور کی اولاد ہو، وہ اہل بیت حضور کی ازواج ہوں، وہ اہل بیت بنو عباس سے ہوں، وہ اہل بیت آل جعفر سے ہوں، یا مولا علی کی اولاد سے ہوں، جس نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی وہ بھلے کوئی ہو، وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو جس نے ان کے ساتھ محبت کی، ان کے ساتھ پیار کیا، اپنے سینے میں ان کا پیار پیدا کیا، اپنی اولاد کے سینے میں اہل بیت کا پیار ڈالا، تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اہل بیت کے ساتھ صحابہ پیار کیا کرتے تھے، محبتیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی میرے آقا کے، ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، نیچے بارش ہوئی تھی تازہ تازہ، کوئی کسی گڑھے میں تھوڑا پانی کھڑا تھا، امام حسین کا پاؤں مبارک اس گڑھے پہ لگا، کیچڑ اڑا، آپ کے جوتوں کے اوپر کیچڑ پڑ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی دوڑے، اپنا عمامہ اپنا صافہ لے کے امام حسین کے جوتے کو صاف کرنے لگے، اور وہ بھی پھر میرے آقا کے تربیت یافتہ تھے، وہ یہ تو نہیں کہ انہوں نے اور جوتا آگے کر دیا ہوگا، انہوں نے کہا چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میرے آقا کے بزرگ صحابہ میں شامل ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ پیچھے کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا حسین تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم خون رسول ہو، تم خون رسول ہو، میں اس لیے تمہارے پاؤں صاف کر رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام
حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، مسجد میں گئے جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو سیدنا فاروق اعظم کو کہتے ہیں عمر یہ تو میرے نانے کا ممبر ہے، تم کیوں یہاں پہ بیٹھے ہو، نیچے اترو۔ سیدنا فاروق اعظم خطبہ دیتے ہوئے نیچے اتر آئے اور نیچے آ کے بیٹھ کے کہا شہزادے تم نے سچ کہا، یہ تمہارے ہی نانے کا ممبر ہے، میرا تو نہیں ہے، اس لیے تمہارے کہنے پہ میں نیچے اتر آیا۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ پھر آپ اپنے ممبر پہ جائیں نا۔ فاروق اعظم کہنے لگے شہزادے میرا اپنا تو ہے ہی کوئی نہیں ممبر۔ کہا اچھا تمہارا کوئی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانے کے ممبر پہ ہی بیٹھ جاؤ۔ یعنی فاروق اعظم وہ ہیں جن کو امام حسن مجتبی نے خود ممبر پہ بیٹھایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کو شہزادہ رسول نے خود ممبر کے اوپر چڑھایا، خود بیٹھایا ممبر کے اوپر۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے آقا کے شہزادوں، اللہ کی قسم ہے تم مجھے میرے بچوں سے زیادہ عزیز ہو، زیادہ پیارے ہو، میرے بچوں سے تم زیادہ پیارے ہو مجھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ان کے لیے محبتیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت انور کے اوپر سوار تھے اور حضور یوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے ساتھ چل رہے تھے، تو سیدنا عمر نے کہا واہ واہ حسن و حسین، کیا بات ہے، کتنی اچھی سواری ہے تمہاری، نبیوں کا تاجدار تمہاری سواری ہے، کیا تمہاری قسمت ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے۔ تو حضور نے دیکھا، فرمایا عمر یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سواری بڑی اعلیٰ ہے، سوار نہیں دیکھتے ہو کتنے اچھے ہیں، سوار بھی تو دیکھو نا کتنے اعلیٰ ہیں۔ تو حضور نے ان کے لیے نماز میں سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید کوئی اللہ کا حکم آ گیا ہے یا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب حضور نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ غالباً حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی پشت انور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے نواسے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ آج لوگوں کے تصور میں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نماز میں خیال آ جائے نبی کا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، امتی امام حسین حضور کی امتی بھی تو ہے نا، اولاد ہیں اور امتی بھی تو ہیں رحمت کونین کے، امتی پشت پہ سوار ہے۔ خیال آیا تو تبھی سجدہ لمبا کیا نا، خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ارے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، امتی اگر پشت پہ بیٹھا ہوا ہو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ نبی کا خیال آ جائے تو۔ اور ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال نہ آئے تو نماز کامل ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دونوں صیغے ہیں ندا کے، ایو بھی اور یا بھی۔ تو رسول اللہ کو پکارنے کے لیے تو حضور کا بالاتفاق حضور کا خیال آتا ہے پھر نماز کے اندر، اور پھر درود پاک پڑھتی ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو حضور کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم تو کہتے ہیں اس سے نماز اور کامل ہوتی ہے اور پکی ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، پکی ہوتی ہے۔ تو ان شہزادوں کی محبت، ان کا پیار، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر، اپنی ضرورتیں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر ہماری ان پریشانیوں کا ازالہ ہوگا، حضور ہمارا مداوع فرمائیں گے، ہماری مشکلات کو میرے آقا دور فرمائیں گے۔ صحابہ کو پتہ تھا، اور یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا ہے کہ حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگ لو، سعودیہ سے مانگ لو، IMF سے مانگ لو، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، بس حضور سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔
صحابہ کے دور میں یہ فتنہ نہیں تھا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ ہاں یہ تھا کہ ادب کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، صحابہ حضور کی بارگاہ میں جاتے، در انور کھلا ہوتا تو سرکار کے ساتھ ملاقات کرتے، اگر حضور کا در انور بند ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، حضور اپنی مرضی سے باہر آتے، صحابہ اپنی حاجت پیش کیا کرتے تھے۔ سورہ حجرات کی وہ آیتیں، ادب والی آیتیں نازل ہو گئی تھی، من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہم واللہ غفور الرحیم۔ محبوب اگر یہ صبر کرتے، اور میرے محبوب آپ اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لکان خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ تو باہر سے آوازیں دیتے ہیں نا، اگر آپ اپنی مرضی سے باہر آتے تو یہ ان کے لیے بہتر۔ وہ ایک گروہ باہر سے آوازیں دے رہا تھا نا حضور کو، تو اللہ نے پھر ادب کی آیتیں نازل فرما دی، نہ میرے حبیب کو ایسے نہ بلاؤ کہ جہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسے بلاؤ گے تو تمہاری زندگی کے سارے عمل اکارت چلے جائیں گے، ہبط ہو جائیں گے تمہارے سارے کے سارے اعمال، اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے اور بڑا ہی ادب، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، کبھی کھٹکھٹانا پڑ بھی جائے نا تو صحابہ یوں نہیں کھٹکھٹاتے تھے، یوں پوروں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ آہستہ آہستہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے تھے۔ اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن، اتنی آہستہ آواز ہوتی کہ وہ بڑی مشکل سے صحابہ کو خود سنائی دیتی تھی کہ ہم دستک دے رہے ہیں۔ اونچی آواز سے دستک حضور کی بارگاہ ناز میں نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ با ادب لوگ تھے۔ آج تو پتہ نہیں ممبروں پہ، محراب پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، حضور کا نام آتا ہے، سٹیجوں پہ اہل بیت اطہار کا نام آتا ہے، سیدہ کائنات کا نام آتا ہے، مولا مشکل کشا کا نام آتا ہے، عجیب ناچنے والے ناچ رہے ہوتے ہیں سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے، پتہ نہیں علی 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 علی۔ ادب ہی کوئی نہیں ہے۔ ادب سب سے پہلی چیز ہے، جس میں ادب نہیں ہے نا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ بے نصیب نہ کہیں، بد نصیب کہیں، بے ادب بد نصیب۔ اور ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنیدو با یزید اینجا۔ یہ تو ایسی بارگاہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو وہ تو بڑی بلند و بالا بارگاہیں ہیں نا۔ ہمیں تو ہمارے استاد گرامی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ داتا علی اجویری جائیں نا، داتا علی اجویری اولاد سے ہے ان کی، تو جن کی اولاد سے داتا علی اجویری ہے، ان کا یہ مقام ہے، تو پھر ان کا مقام کتنا بلند و بالا، کتنا بلند و بالا۔ ہمیں تو یہ سکھایا کہ داتا صاحب بھی جائیں نا، 10 قدم پیچھے کھڑے ہو کے دعا کریں، 10 قدم پیچھے کھڑے۔ ہم گندے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، بے نمازی ہیں، شریعت کے خلاف عمل کرنے والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کوئی ایک آدھ عمل ہے کہ نہیں شریعت کے مطابق، بے عمل لوگ ہیں، تو ہم قبروں کے اوپر جا کے چڑھ جائیں، جا کے نہیں بھائی، پیچھے کھڑے ہو گئے اس لحاظ سے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اور فرید الدین گنج شکر جیسا بندہ، خواجہ فرید الدین گنج شکر جیسا بندہ کتنا پیچھے، جہاں پہ آپ کی کچہریاں ہیں وہاں پہ پاک پتن سے تشریف لاتے، وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ آگے کیا شے تھی جو ان کو روک لیتی تھی؟ آج بھی ٹبہ موجود ہے، خواجہ فرید کا ٹبہ آج بھی ہے، کچہریوں میں جا کے دیکھیں۔ تو یہ ادب والے لوگ تھے۔ تو سب سے پہلی چیز ادب ہے۔ تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور ادب اتنا کہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور تشریف لائے، میں نے اپنی حاجت پیش کی، حضور نے میری حاجت کو پورا کیا، میری ضرورت کو، جو میرا مسئلہ تھا، جو میری شکایت تھی، حضور نے اس کو پورا کر دیا، حل کر دیا۔ تو حضور نے یہ چادر لپیٹی ہوئی تھی، مجھے لگا کہ چادر کے نیچے کچھ ہے، تو میں نے حضور سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی چادر کے نیچے کچھ ہے، یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ حضور بتاتے کہ میری چادر کے نیچے کیا ہے، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم رداءہ، حضور نے چادر انور کو کھولا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کے ایک پہلو میں امام حسن، دوسرے پہلو میں امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ حضور یہ پیار فرماتے تھے۔ اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے۔ اور ایک مقام میں فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اور جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہو گیا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مر گیا وہ بخشا ہوا مرا۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مر گیا وہ توبہ کر کے مرا۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا جو ہی قبر میں جائے گا فرشتہ آ جائے گا اسے اور آ کے بشارت دے گا کہ تیرے اوپر جنت لازم ہو گئی ہے، تیرے اوپر تیرے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ من مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان فی قبرہ الی الجنہ، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا جو ہی جنت میں جائے گا دو دروازے جنت کی طرف اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوا نا اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے ساتھ، چاہے وہ ام المومنین ام عائشہ ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام حسین ہو، چاہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، چاہے وہ مولا مشکل کشا ہو، کسی ایک فرد کے لیے بھی سینے کے اندر ذرہ برابر بھی بغض، دشمنی، عداوت، کینہ ہوا تو یوں سمجھیں کہ دنیا بیکار، آخرت بیکار، کسی کام کے نہیں، پھر کوئی باتیں کچھ بھی کام قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا